بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جو انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیتے ہیں، لیکن آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انصاف، ذمہ داری اور خوف خدا کی ایک ایسی مثال ہے جو دنیا بھر میں نہیں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی ریاست کے واقع تھے۔ ان کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ وقت کے بڑی سلطنتیں ان کے نام سے کانپتی تھیں، لیکن ان کا اپنا حال یہ تھا کہ وہ راتوں کو سکون سے سو نہیں پاتے تھے۔ ایک رات جب پورا مدینہ شہر گہری نیند میں سو رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ کی طرح اپنے غلام اسلم کے ساتھ گشت پر نکلے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اپنی رعایا کا حال معلوم کریں، تاکہ کوئی مظلوم یا ضرورت مند ایسا نہ رہے جس کی مدد نہ ہو سکے۔ چلتے چلتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بیرونی علاقے کی طرف نکل گئے۔ وہاں ہر طرف خاموشی، اندھیرا تھا۔ اچانک دور سے انہیں ایک مدھم سی روشنی نظر آئی اور ساتھ ہی کسی کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ حضرت عمر فاروق رک گئے اور اپنے غلام اسلم سے کہا، اسلم، لگتا ہے وہاں کوئی مسافر ہیں جو رات کی اس پیر پریشان ہیں، چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس روشنی کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک غریب عورت آگ جلائے بیٹھی ہے اور آگ پر ایک ہانڈیا رکھی ہوئی ہے۔ اس ہانڈیا کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے بری طرح رو رہے ہیں۔ وہ بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور ماں انہیں بار بار دلاسا دے رہی تھی کہ بس کھانا تیار ہونے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس عورت کو سلام کیا اور بڑی نرمی سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، کیا بات ہے؟ یہ بچے اس قدر اصرار سے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے سر اٹھایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ وقت کے خلیفہ عمر ہیں۔ اس نے دکھی دل کے ساتھ جواب دیا، اے مسافر، یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، کئی دن سے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیرت اور دکھ سے ہانڈیا کی طرف دیکھا جس میں پانی ابل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اگر بچے بھوکے ہیں تو اس ہانڈی میں کیا پک رہا ہے اور یہ اتنی دیر سے چولہے پر کیوں چڑھی ہے؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک ایسا جواب دیا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ عورت نے کہا، اس ہانڈیا میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں صرف پانی اور پتھر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونک کر پوچھا، پتھر؟ تم پتھر کیوں ابال رہی ہو؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، میں ان معصوم بچوں کو بہلا رہی ہوں، میں انہیں یہ دکھا رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے تاکہ یہ دیکھتے دیکھتے تھک کر سو جائیں۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے آٹے کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خلیفہ جس کے نام سے دنیا لرزتی تھی اس غریب عورت کے سامنے بس ہو گیا۔ عورت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان اور وقت کے خلیفہ عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ عمر نے ہماری کوئی خبر نہیں لی۔
وہ محل میں آرام سے سو رہا ہے اور ہم یہاں بھوک سے مر رہے ہیں۔ غلام اسلم کہتے ہیں کہ جب اس عورت نے یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوف اور غم سے زرد ہو گیا۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں عورت سے کہا، اے مائی، عمر کو تمہاری اس حال کا کیا پتہ؟ تم اتنی دور رہتی ہو، اس تک تمہاری آواز کیسے پہنچی؟ عورت نے تڑپ کر جواب دیا، تمہارا حال نہیں جان سکتا تو اسے مسلمان کا خلیفہ بننے کا کوئی حق نہیں۔ جب وہ حاکم بنا ہے تو یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کے ہر غریب کی خبر رکھے۔ عورت کی یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ وہ صدمے سے وہیں بیٹھ گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ جیسے قیامت کے دن اللہ پاک اس عورت کے ایک ایک لفظ کا حساب ان سے مانگے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک پل بھی وہاں نہ رکے۔ انہوں نے غلام اسلم سے کہا، اسلم، جلدی کرو، ہمیں ابھی بیت المال یعنی سرکاری گودام جانا ہے۔ وہ دونوں تیز قدموں سے واپس مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا دروازہ کھولا اور خود اپنے ہاتھوں سے آٹے کی ایک بوری اٹھائی۔ پھر انہوں نے گھی، کھجوریں اور کچھ رقم بھی لی۔ جب سامان تیار ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلم سے کہا، اسلم، یہ آٹے کی بوری میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اسلم نے گھبرا کر کہا، امیر المومنین، خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے، یہ بوری میں اٹھاؤں گا، میں آپ کا غلام ہوں۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے ایک تاریخی جملہ کہا جو آج بھی تاریخ کے صفحات پر سونے کے حرف سے لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسلم، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ اگر آج میں نے اس غریب خاندان کی مدد نہ کی تو خدا کی قسم قیامت کے دن عمر سے باز پرس ہوگی، تم سے نہیں۔ غلام اسلم کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجبوراً وہ بھاری بوری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ وقت کا حاکم، لاکھوں مربع میل کا امیر، رات کے اندھیرے میں آٹے کی بوری پیٹھ پر لادے اس غریب عورت کے خیمے کی طرف دوڑ رہا تھا۔ جب وہ خیمے میں واپس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوری نیچے رکھی۔ وہ بری طرح تھک چکے تھے اور ان کا سانس پھوٹ رہا تھا، لیکن انہوں نے آرام نہیں کیا۔ آپ چولہے کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے عورت سے کہا، تم آٹا گوندھو، میں آگ جلاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اپنے ہاتھوں سے لکڑیوں کو آگ لگانے لگے۔ غلام اسلم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امیر المومنین چولہے میں پھونکے مار رہے تو لکڑیوں کا دھواں ان کی لمبی اور گھنی داڑھی سے نکل رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے دھوئیں اور پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب آٹا تیار ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہانڈیا میں کھانا تیار کیا۔ کھانا پکنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گرم کھانا برتنوں میں نکالا اور اسے پھونکے مار مار کر ٹھنڈا کیا تاکہ بچے جلدی کھا سکیں۔ انہوں نے ایک ایک بچے کو اپنے ہاتھوں سے روسٹر یعنی نوالے کھلائے۔ بچے جو چند منٹ پہلے بھوک سے تڑپ رہے تھے اب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے۔ جب بچوں کا پیٹ بھر گیا تو پھر ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ خیمے میں کھیلنے لگے۔ دیکھ کر حضرت عمر فاروق کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔
وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور بچوں کو دیکھنے لگے۔ وہ غریب عورت یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان تھی کہ یہ اجنبی شخص کون ہے جو فرشتے کی طرح آیا اور اس کے بچوں کا سہارا بن گیا۔ اس نے انتہائی عقیدے اور محبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا، اے نیک انسان، اللہ تمہیں اس کا بہت بڑا اجر دے۔ خدا کی قسم، عمر کی جگہ تمہیں مسلمان کا خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکا سا مسکرائے اور بولے، اے مائی، جب تم کل خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھے بھی وہیں پاؤ گی۔ اگلے دن وہ عورت سرکاری دربار یعنی دارالخلافہ پہنچی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ رات والا وہی اجنبی شخص بڑے رعب کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے اور تمام بڑے بڑے صحابہ اکرام ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ خود خلیفہ وقت حضرت عمر آج دنیا بڑے بڑے دعوے تو کرتی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا حاکم ہے جو راتوں کو اٹھ کر غریبوں کے چولہے چیک کرے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اور عہدہ صرف عیاشی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس واقعے سے کوئی سبق ملا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔